اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب زدنی علما۔ قال فرعون کہنے لگا للملأ سرداروں سے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا بے شک یہ شخص، لساحر بہت بڑا جادوگر ہے، علیم بڑا عقل مند اور ماہر، یرید یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہارے وطن سے، بسحرہ اپنے جادو کے زور سے، فماذا تأمرون تو اب تم کیا حکم اور مشورہ دیتے ہو؟ قالوا وہ سب بولے، ارجہ اسے مہلت دو، وأخاہ اور اس کے بھائی کو، وابعث اور بھیجو تم، فی المدائن شہروں کے اندر، حاشرین لوگوں کو اکٹھا کرنے والے اہلکار، یأتوک وہ تمہارے پاس لے کر آئیں گے اور جمع کریں گے، بکل سحار علیم تمام بڑے ماہر جادوگروں کو، فجمع السحرۃ پس سارے جادوگر اکٹھے کر دیے گئے، لمیقات ایک مقررہ وقت کے اوپر، یوم معلوم ایک ایسے دن میں جو جانا پہچانا تھا، وقیل للناس اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون تم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، لعلنا تاکہ ہم، نتبع السحرۃ جادوگروں کی ہم پیروی کریں، ان کانوا هم الغالبین اگر وہ غالب رہے، فلما پھر جب، جاء السحرۃ جادوگر آ گئے، قالوا تو وہ کہنے لگے، لفرعون فرعون سے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا، إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب رہے، قال فرعون نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اس وقت جب تم جیت گئے، یقیناً تم میرے مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، القوا ما انتم ملقون تم ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، فَأَلْقَوْا بس انہوں نے ڈال دی، حبالہم اپنی رسیاں، وعصیہم
اور اپنی لاٹھیاں، وقالو اور وہ بولے، بعزت فرعون ہمیں فرعون کی عزت اور اقبال کی قسم، انا لنحن الغالبون یقیناً ہم ضرور غالب رہیں گے۔ فَأَلْقَى موسیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈالا، عصاہ اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگلنے لگا، ما یأفکون جو ڈھکوسلے انہوں نے بنائے تھے ان کو، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ پس جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، قالوا آمنا برب العالمین وہ سب بول اٹھے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ فرعون کہنے لگا ان سرداروں سے، مالا سرداروں کو کہتے ہیں، حول جو اس کے ان ھذا لساحر علیم یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر، لساحر علیم کا مطلب ماہر، تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے وطن اور زمین سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے ارجہ اس کو مہلت دو، ارجہ کا مطلب اس کو مہلت دو، اس کے بھائی کو بھی، اور اکٹھا کرو اور بھیجو شہروں کے اندر حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو، لوگوں کو اکٹھا کرنے والوں کو بھیجو کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور تمہارے پاس لے آئے ہر ماہر جادوگر کو۔ پس جادوگر جمع کر دیے گئے ایک جانے پہچانے دن کے مقررہ وقت میں۔ پہلے مناظرہ زبانی ہوا تھا، اب مناظرہ عملاً ہو رہا ہے۔ اس مناظرے کا ذکر سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ اور اس سورت میں بھی آیا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے 8ویں سپارے میں، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے 16ویں سپارے میں، اور ابھی پھر 19ویں سپارے کے اندر آ رہا ہے۔ قبطیوں کا ارادہ اللہ کے نور کو بجھانے کا تھا۔ قبطی فرعون کی قوم تھی، فرعونیوں کا ارادہ تھا اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ کا ارادہ تھا میں اپنے نور کو پورا کروں اور غالب کروں۔ پس اللہ کا ارادہ غالب رہا، ایمان اور کفر کا مقابلہ جب بھی ہوا ایمان کفر پر غالب رہا۔ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتے ہیں اور باطل کا سر پھٹ جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ جب ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، وہ باطل کا مغز باہر نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ اور باطل کمزور اور بے جان ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، ہر شہر میں سپاہی بھیجے گئے اور فرعون کی فوج کے اہلکار بھیجے گئے، ہر طرف چاروں طرف سے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر جمع کیے گئے جو اپنے فن میں کامل اور استاد زمانہ تھے۔ کہا گیا کہ ان کی تعداد 12 یا 15 یا 17 یا 19 یا 30 یا 80 ہزار یا کم و بیش تھی، یا تو 12 تھی یا 15 یا 19 یا پھر 30 تھی یا پھر 80 ہزار تھی۔ ہو سکتا ہے 80 ہزار ہو اور ان میں سے جو ماہر ہوں وہ 15-20 ہوں، لیکن 80 ہزار بندہ جادوگر صرف اکٹھا ہوا، باقی جو عوام پبلک اکٹھی ہوئی وہ الگ تھی۔ صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان تمام کے استاد اور سردار 4 بندے تھے، ان تمام جادوگروں کے استاد اور سردار 4 بندے تھے، صابور، عازور، حتحت اور مصفہ۔
صابور، عازور، حطحت اور مصفہ۔ چونکہ سارے ملک میں شور مچ چکا تھا، چاروں طرف سے لوگوں کے غول در غور وقت سے پہلے ہی مصر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ رعیت اور عوام اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے، جیسا بادشاہ کا ٹرینڈ ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ عوام کو اسی ڈگر پہ چلاتا ہے۔ جیسا بادشاہ کا، وزیر اعظم کا دماغ ہوتا ہے، چونکہ وہ ایسے قانون اور نافذ کرتا ہے، ایسی پالیسیاں بناتا ہے، وہ پوری عوام پھر بادشاہ کی مینٹیلٹی کے مطابق چلتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ فاستخف قومہ فأطاعوا، فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی، اس کو غلط ملت تقریریں کر کر کے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ فأطاعوا، پوری قوم اس کے کہنے میں آ گئی، پوری قوم اس کے کہنے کے اندر آ گئی، یعنی بادشاہ اتنا ہولڈ ہوتا ہے اس کا عوام کے اوپر۔ تو کہتے ہیں چونکہ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ رعیت اور عوام اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے۔ سب کی زبان سے ہر وقت یہی جملہ نکلتا تھا کہ جب جادوگر غالب ہو جائیں گے تو ہم تو ان کے راستے پر ہی چلیں گے، اور ہم تو جادوگروں کے معتقد ہو جائیں گے۔ کسی کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ جس طرف حق غالب ہوگا ہم وہاں جائیں گے۔ سب کی زبان سے کیا نکلا؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان کے مذہب اور دین کو اپنائیں گے۔ کسی کی زبان سے یہ نہ نکلا ان دونوں میں سے جو حق پر ہوگا ہم اس کے پیچھے چلیں گے، یہ کسی کی زبان سے نہ نکلا۔ اب موقع پر فرعون اپنے سارے جاہ و چشم کے نکال تمام عمراء اور رؤساء اور وزیروں کو، اپنی لشکر کو، فوج کو، پلٹون کو لے کر حاضر ہو گیا۔ جادوگروں کو اپنے دربار خاص میں بلوایا۔ جادوگروں نے بادشاہ سے ایک عہد لینا چاہا، جادوگروں نے بادشاہ سے عہد لینا چاہا اور کہا کہ جب ہم غالب آ جائیں گے اور اس جنگ میں جیت جائیں گے تو آپ ہمیں کن انعامات سے نوازیں گے، پہلے ہم سے ایگریمنٹ کریں، ہم سے معاہدہ کریں۔ فرعون نے جواب دیا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف انعام تمہیں دوں؟ تمہیں تو اپنے دربار میں اپنا مقرب بناؤں گا، اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لوں گا، پھر جس وقت تمہارے منہ سے جو بات نکلے گی وہ پوری ہوگی۔ صرف انعام کی بات چھوڑ دو، انعام تو ملے گا ہی ملے گا، اپنا میرا مقرب تم بن جاؤ گے، تم ہمیشہ میرے پاس میرے شاہی دربار میں رہو گے، اور میری تمام تر توجہ تمہاری طرف ہوگی۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کی زبان سے وہ سب کے سب جادوگر خوشی خوشی میدان کی طرف چل پڑے مقابلے کی جگہ۔ وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بولو، پہلے تم اپنی استادی دکھاؤ گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ علماء نے لکھا ہے انہوں نے یہ ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھا جا کے موسیٰ علیہ السلام سے، انجانے میں پوچھا، لیکن انجانا ادب ان کی ہدایت کا ذریعہ ہوا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، انہوں نے کیا کہا جب وہ آئے تو کہ موسیٰ تم ڈالو گے یا پہلے ہم ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی اپنی بڑاس پہلے نکالو، تم ہی اپنی بڑاس پہلے نکالو، تو تاکہ تمہارے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے، اس لیے پہلے تم ہی جو کچھ ڈالنے ڈالو۔ یہ جواب پاتے ہی انہوں نے اپنی چھڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، غلبہ ہمارا ہی رہے گا۔ جیسے جاہل عوام جب کسی کام کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جادوگروں نے سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا۔ اس کا مطلب ہے نگاہ پر بھی جادو ہوتا ہے، آدمی جیسا دیکھتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آدمی کی نگاہ پر بھی جادو ہوتا ہے۔
آدمی جیسا دیکھتا ہے ویسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے حدیث میں آتا ہے دعا مانگی اللہ مارن الحق حقا، اے اللہ جو سچی چیز ہے ہمیں سچا بنا کر دکھائیں اور ہمیں سچ کی اتباع کی توفیق دے. جو جھوٹی چیز ہے وہ ہمیں جھوٹی ہی نظر آئے اور ہمیں باطل سے اجتناب کی توفیق دے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، حق اور باطل مکس ہو جائے، ورنہ بندے کو پھر صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی. جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ہیبت میں ڈال دیا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں بہت بڑا جادو کا فن انہوں نے دکھایا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. بہت بڑا معمولی جادوگر نہیں تھے وہ، انہوں نے جادو کا کمال دکھایا میدان کے اندر جتنا ہو سکتا تھا ان سے. اللہ نے ان کے جادو کو عظیم کہا ہے قرآن. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیم، تم عورتوں کا مکر بہت عظیم ہے. عورتوں کا مکر بہت عظیم اور بہت خوفناک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے اس جادو کو بھی عظیم کہا. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو جادو کا اتنا زور تھا اس کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لگا کہ یہ حرکت کر رہی ہیں اور سانپ بنے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی ہیں وہ، لیکن ان کو بھی یہ لگا کہ مجھے آیت کا لفظ بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لگا کہ یہ رسیاں اور جو لاٹھیاں یہ ہل جل رہی ہیں اور سانپ بنی ہوئی ہیں. حالانکہ وہ ہل نہیں رہی تھی، وہ تو ایسے ہی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، لیکن سب لوگوں کو نظر آ رہی تھی ہلتی ہوئی سانپ بنی ہوئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، اللہ نے کہا ہم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ، آپ اسے میدان میں ڈال دیں. جس نے سارے میدان میں جو کچھ نظر بندیوں کی چیزیں تھیں فوراً خوفناک اژدہا بن کے سب کو اس نے کھا لیا. سب کو حق ظاہر ہو گیا، باطل دب گیا اور ان کا کیا کرایا سب غارت ہو گیا. یہ کوئی ہلکی سی بات اور چھوٹی موٹی دلیل نہ تھی. جادوگر تو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے. جادوگر تو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے کہ ایک شخص اپنے استاد فن کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کا حال جادوگروں کا سا نہیں ہے. ایک شخص جو ہے وہ اتنے کامل فن لوگوں کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کا حال جادوگروں جیسا نہیں ہے. وہ کوئی بات نہیں کرتا. یقیناً ہمارا جادو صرف نگاہوں کا فریب ہے اور اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا معجزہ. وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس جو ہے نا معجزے کو پہچان گئے، وہیں پر کھڑے کھڑے سب سجدے میں ڈال دیے گئے. یہ انہوں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، وہ خود سجدے میں گر گئے. اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو سجدے میں ڈال دیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی نیکی کا کام بندہ اپنی قوت سے نہیں کرتا، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ کام کرتا ہے. اس لیے جب کبھی آدمی کی نماز وغیرہ چھوٹ جائے، تلاوت چھوٹ جائے تو اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے. پتہ نہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میری نمازیں جو ہے نا، مجھے نمازوں کی توفیق ہی نہیں ہو رہی، مجھے تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہو رہی. اس لیے اس کے اوپر جو ہے غور کرنا چاہیے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اسی مجمع میں سب کے سامنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم رب العالمین میں ایمان لا چکے، اور پھر اپنا قول واضح کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ ایکسپلین بھی کیا. رب العالمین سے ہماری مراد تو نہیں ہے فرعون، رب موسیٰ و ہارون، یہ مراد ہے. تو یہ نہ سمجھیے ہم تجھے کہہ رہے ہیں رب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب مانتے ہیں. اتنا بڑا معجزہ، اس قدر انقلاب فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن ملعون بدبخت کی قسمت میں ایمان نہ تھا. نعوذ باللہ. پھر بھی آنکھیں نہ کھولیں اور دشمن جان بن گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور ساتھ ان جادوگروں کا بھی، اور اپنی طاقت سے پھر حق کو کچلنے لگا. جب دلائل سے بات نہ بنی تو پھر اب طاقت کے سے کچلنے کے اوپر آگے کہنے لگا ہاں اب میں جان گیا کہ تم سب کا استاد تو موسیٰ تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے تمہارے سب کے استاد، اور اسے تم نے پہلے سے بھیج دیا تھا. یہ تم نے آپس میں ملی بھگت کی ہوئی ہے ساری، اور اسے تم نے پہلے سے بھیج دیا. پھر یہاں تم نے آپس میں سب
کمپرومائز سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، یہ مجھے بیوقوف بنانے کے لیے یہ کر رہے ہو. اور جو ہے نا باطنی مشورے کے مطابق میدان، اور تم نے آپس میں مشورہ کیا ہوا ہے، جس طرح وہ میچ فکسنگ ہوتی ہے نا، تو یہ تم نے آپس میں مشورہ کیا ہوا ہے، جان بوجھ کر تم مقابلہ آ رہے ہو، جان بوجھ کر، اور اس کی بات مان گئے ہو. اب مجھے تمہارا مکر پتہ چلا ہے کہ تم اصل میں موسیٰ کے ساتھی ہو. اب مجھے پتہ چلا ہے تمہارا مکر کہ اصل میں تم موسیٰ کے ساتھی ہو. وکیل للناس، لوگوں سے کہا کہ تم جمع ہونے والے ہو، ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب ہوں. جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے آئن لنا لاجرا، کیا ہمیں بھی کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب آئے؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں، وانکم اذا لمن، اذن اس صورت میں تم ہو جاؤ گے مقربین میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون. اور دوسری آیت میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں؟ ہم نحن الملکون، کیا آپ ڈالیں گے؟ یہاں تو ہے نا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو آپ نے ڈالنا ہے ڈالیں. القوا ما انتم ملکون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تو انہوں نے اپنے ڈال دی اپنی حبال، رسیاں اور لاٹھیاں، اور وہ کہنے لگے فرعون کی عزت سے ہم لازمی غالب آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا ہِیَ، تو فوراً ہی وہ تلقف کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، یأفکون، جو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا. یأفکون، تأفکون، یہ جھوٹ گھڑنے کو کہتے ہیں. جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون پر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ. Subscribe me for more Islamic videos and also share.